اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں، اسی کی مدد سے ہم اس دنیا میں جب پیدا کیے گئے تو ہماری اور جنات کی تخلیق کا مقصد قرآن ہمیں بتاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہ جو لیعبدون ہے، اس میں سارا وزڈم چھپا ہوا ہے۔ اب کچھ مفسرین اس لیعبدون کو کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شرک کو چھوڑ دینا یا شرک سے بچنا یہ لیعبدون ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ سب اس پہ ون ٹو آل، جو بھی سسٹرز اس میں ہیں، 29 ہیں 28 ہیں جتنی بھی ہیں، وہ سب اس پہ غور و فکر بھی کریں اور بتائیں بھی۔ اور جو سسٹرز بالکل ہی سائلنٹ ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ بات کریں اور اس کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے، لیعبدون۔ اور عبادت کے کیا معنی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہے، لیکن عبادت دو چیزوں کے مجموعہ ہے۔ ایک محبت، اور وہ محبت بھی انتہا درجے کی، ٹاپ پیک، کہ جس کے بعد پھر اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جائے، اس درجے کی محبت۔ اور دوسری چیز اطاعت، انتہائی درجے کی اطاعت، پیک، ٹاپ، کہ اس سے زیادہ پھر اطاعت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، یعنی انتہا درجے کی محبت اور اطاعت، وہ بھی انتہا درجے کی، تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس انتہاؤں کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ قرآن و حدیث پکارتا رہا، سمجھاتا رہا، کہتا رہا، بتاتا رہا، لیکن ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ اچھا، عبادت کے مختلف درجے ہیں جیسے میں نے بتایا، اور اس کا ابتدائی درجہ اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، یا جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سر تسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، یعنی مسلمان ہو جاؤ، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے آگے جھک گیا، سر جھکا دیا میں نے، اور میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے، اس کو دے دیا اپنے آپ کو۔ اچھا، جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا۔ حکم ہوا آگ میں کود جاؤ، آپ کود گئے۔ حکم ہوا ملک چھوڑ دو، ملک چھوڑ دیا۔ بڑھاپے میں جا کے بچہ ہوا، اور تو فرمایا اپنی بیوی اور اس شیرخوار بچے کو بے آب ہو گیا، وادی میں تن تنہا چھوڑ دو، آپ نے چھوڑ دیا۔ جب یہی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اچھا، تو جب یہ فرمایا سارے اپنے بڑھاپے کے امتحانات اس ہو گئے، سہارے جب یہ یعنی اپنے سارے بیٹے کو امتحانات لے لیے، ذبح کر دو، پھر اور وہ انعام جو کیا خواب دیا؟ میں آتا رہا۔ فرمایا انی جاعلک آپ نے للناس اپنے بیٹے کی امام، گردن پر چھری بھی چلا دی۔ ہم نے تمہیں پوری دنیا یہ کے ہے لیے پیشوا انتہا بنا درجے دیا، کی امام محبت بنا اور دیا۔ انتہا درجے کی اطاعت۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا من ذریتی، اور میری اولاد کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے؟ تو فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین، اور جو تمہاری اولاد میں ظالم نہیں ہوں گے وہ سب امام بنتے چلے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کا پہلا درجہ اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس کے بعد عبادت کے دو درجے پھر آتے ہیں۔ اب یہ جو سپرد کرنا ہے یہ ہم یہی نہیں کر پا رہے ہیں، مصیبت ہماری یہی ہے۔ اور یہ جو مسلم ہے، اس کا اگر لغت میں آپ ترجمہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مالک کی مرضی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جدھر مالک اس کو بٹھاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، جدھر اس کو کھینچتا ہے وہ کھینچا چلا جاتا ہے، کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو
جب یہ سپرد کرنا ہمیں نہیں آئے گا اور انتہا درجے کی محبت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، عبادت سمجھ میں آئے گی نہیں۔ جب عبادت سمجھ میں نہیں آئے گی، تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ جب تقوی حاصل نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، بوجھ لگے گا ہر عمل جو نیکی کی طرف جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو محبت کے قابل بنانا ہے اور اطاعت کے قابل بنانا ہے۔ یہ چیزیں حاصل ہو گئیں تو پھر منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، پھر من کی دنیا سنورنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، جب یہ آپ 3 آڈیوز سن لیں آج، اس کے بعد ذرا چیک کریں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، اپنی خواہشات کی، اپنے عزیز و اقربا کی، خود سے جڑی ہوئی چیزوں کی، وہ کتنی ہے؟ یعنی آپ کو پھر احساس ہوگا کہ آپ کی محبت ٹاپ یا پیک پہ نہیں ہے، وہ انتہائی درجے کے نہیں ہے۔ اور پھر اپنی اطاعت کو اور اپنی دنیاوی ضروریات کو یا مجبوریوں کو یا پریشانیوں کو یا زنجیروں کو وہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو اطاعت سے روکتی ہیں، اور وہ بھی ٹاپ کی پیک پہ اطاعت جو حاصل ہونی چاہیے اس سے روکتی ہیں۔ تو نکھر کے بعد سامنے آ جائے گی کہ آپ کن کن مجبوریوں میں گرفتار ہیں، کیا کیا مسائل میں گرفتار ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کی اور اللہ کی محبت کے درمیان میں حائل ہیں جو وہ محبت کا درجہ حاصل کرنے نہیں دیتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کی راہ میں حائل ہیں جو اطاعت اللہ کو مطلوب ہے وہ حاصل کرنے نہیں دیتی ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے جس پہ آپ نے خود کو تولنا ہے، اور جب تولیں گی اور اس کے بعد اللہ کے سپرد خود کو کریں گی، تب آپ کو یہ غیبت سے بچنا، یہ جھوٹ سے بچنا، یہ حسد سے، کینے سے، بغض سے بچنا، یہ سستی کاہلی سے، بدگمانی سے بچنا، یہ ایسے لگے گا جیسے پینٹس، جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اترتی چلی آتی ہے اور انسان کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چیک بھی کرتے جاتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے قول میں، فعل میں سچا ہے کہ نہیں سچا ہے۔ امتحان بھی آتے ہیں، لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسانی ہوتی چلی گئی، ویسے ہی ہمارے ضعف کو دیکھتے ہوئے اس دور میں بھی آسانیاں اترتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، جب آپ کو اور ہمیں اللہ کرے کہ وہ محبت اور اطاعت کا درجہ نصیب ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ اس کے قریب قریب پہنچ جائے، پھر اگلے 2 درجے ہیں۔ اس میں سے اگلا درجہ ہے تقوی اور احسان۔ اور تقوی کا معنی آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ ڈرنا اور بچنا ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا گاڑی میں جائزہ لیا ہو، دیکھا ہو کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا انجن جو گاڑی کی طاقت ہے، اس کی فورس ہے، ایک ایکسیلیٹر ہے، گاڑی زور پکڑ کر تیز رفتاری سے، اسپیڈ سے آگے بڑھتی ہے، اور دوسری چیز سٹیئرنگ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی انجن اور ایکسیلیٹر اور اسٹیئرنگ سے کیا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، جس طرح آپ اس کو موڑنا چاہیں آپ موڑ لیتے ہیں۔ اس کی بریک آپ کے پاؤں میں ہے، اگر اچانک رکنا پڑ جائے تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ سمپل مثال، دنیاوی مثال۔ اب انسانی شخصیت میں نفس امارہ بھی ہے، یہ بھی ایک قوت ہے جو ایک بھاپ اور ایندھن کی طرح ہے۔ اس قوت کو اسٹیئرنگ اور بریک کے ذریعے قابو میں رکھنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقویٰ ڈرنے اور بچنے کو کہتے ہیں۔ اپنے محسن، اپنے محبوب سے ڈرنا، کہیں اس کی نظر کرم، اس کی محبت اور پیار میں کمی نہ آ جائے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ انسان جس طرح سانپ سے، بھیڑیے سے، شیر سے ڈرتا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ محسن اور محبوب سے ڈرنا کہ اس کے احسان، اس کی نظر کرم، اس کی توجہ، اس میں فرق نہ آ جائے، میں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہے ایک مسلمان کو۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے احسان کا۔